الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد نماز ظہر کا ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 4، عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلق، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اللہ کی ذات میں نور من نور اللہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر وَإِذْ قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر، حالانکہ اس اللہ نے خالقہ کا تمہیں پیدا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت سب سے بڑا جرم اور ظلم یہ ہے جو آج امت محمدیہ کی اکثریت یہ شرک کر رہی ہے، اور اللہ کے ساتھ اولیاء، صلحاء، اتقیاء، شہداء اور انبیاء کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہاتھ اور پیر اور جسم کے اعضاء اور آنکھ اور سماعت، بصارت، قوت، یہ کس نے دی؟ میں نے پوچھا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، تم اپنی اولاد کو اس ڈر اور خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، اس خوف سے بچے کو قتل کر دینا، اولاد کو قتل کر دینا کہ کھلاؤں گا کہاں سے، میرے پاس تو رودی نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو رزاق تو اللہ ہے، میں کس وجہ سے اولاد کو قتل کر رہا؟ ان تقتل ولدک ایک اور مقام پر اللہ کریم نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، نحن نرزقہم وإیاکم، یہ دو مقام کہ تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دینے والا اللہ ہے۔ تو رزاق تو اللہ ہے، ہم یہ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ عقیدے کی خرابی ہے کہ رزاق اپنے آپ کو سمجھ کر کہ میرے پاس تو رزق ہی اتنا ہے۔ پرندوں کو نہیں دیکھا صبح کو بھوکے اور پیاسے نکلتے ہیں اور شام کو اپنے بچوں کو بھی پالتے ہیں اور خود بھی اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور عقیدہ صحیح ہو تو پھر جو بچہ آ رہا ہے وہ اپنا رزق لے کر آ رہا ہے، وہ اپنا رزق لے کر آ رہا ہے۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جاریک،
اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث، اور حدیث نمبر ہے 4477 اپنی پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا۔ پڑوسی کا تو نگہبان ہوتا ہے، پڑوسی کے تو اللہ نے بڑے حقوق رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف محسوس کر رہے تھے کہ کہیں ایسا محسوس کر رہے تھے کہ کہیں یہ جبریل علیہ السلام جو پڑوسیوں کے حقوق اتنا بتلا رہے ہیں، کہیں وراثت میں حقدار نہ بنا دیں، اور میں اس پڑوسی کی عورت کے سر پر ہاتھ رکھنے کی بجائے اس کی عزت کو لوٹ لوں۔ یہ تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے تحت عبادت کا حق صرف اللہ کا۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو یہ فرماتے، اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے تیرے ہی حضور سجدہ کیا، لک سجدت، تیرے لیے میں نے سجدہ کیا۔ جب ایک شخص سجدہ مسجد میں آ کر اللہ کو کر رہا ہے تو وہ کس ایمان کے ساتھ وہی پیشانی کسی قبر اور ڈھیری اور درخت اور زندہ اور مردہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ تعلیم تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لک سجدت، سجدہ تیرے لیے، یہ پیشانی صرف تیرے سامنے ہی جھکے گی۔ اور امت محمدیہ کی اکثریت جہاں سید کو دیکھتی ہے تو جسم کو جھکا دیتی ہے۔ اللہم لک سجدت وبک آمنت، اور تجھ پر ہی میں ایمان لایا۔ میرا اللہ پر ایمان ہے کہ وہ رزاق ہے، وہ معبود برحق ہے۔ میرا اللہ پر ایمان ہے وہی پالتا ہے، وہی پرورش کرتا ہے، دن رات سورج چاند سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ وبک آمنت، میرا اللہ پر ایمان ہے کہ جو رزق اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے کم نہیں کر سکتی، اور جو نہیں لکھا دنیا کی کوئی طاقت مجھے دے نہیں سکتی۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں ہوتے تو یہ دعا کرتے، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ، جب میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو اللہ تو بادشاہ اور شہنشاہ ہے، مالک یوم الدین ہے، بادشاہ بھی ہے، جزا کے دن کا مالک بھی ہے۔ سبحان اللہ، جب میں نے اپنے آپ کو وَلَكَ أَسْلَمْتُ اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ مجھے کبھی بھی ضائع نہ کرے۔ اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تھے اور غار کے دہانے پر مکہ کے مشرکین پہنچ گئے تھے اور ابو بکر پریشان ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مت پریشان ہو، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ہم نے اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ کیا مطلب؟ معنا کہ وہ کام کرنے ہیں جسے رب حکم دیتا ہے، اور اس کام سے رک جانا ہے جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ یہ جسم میرا نہیں، یہ سانس میرے قبضے میں نہیں ہے، یہ زندگی کا میں مالک نہیں ہوں، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، تو پھر وہ جو کہے میں اسے مانتا چلا جاؤں۔ یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، سبحان اللہ، میرا چہرہ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے، زمین پر لگا ہوا ہے۔ خلقہ، جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی، فاحسن صورہ، بڑی ٹاپ کی صورت بنائی، بہت خوبصورت بنایا انسان کو، دیکھیے بہت اچھی صورت بنائی۔ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، اس کے کان اور اس کی آنکھیں بنائی۔ برکت والا اللہ جو بہترین پیدا فرمانے والا ہے، سبحان اللہ۔ چہرہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ نمبر ایک، اس نے پیدا کیا، خلقہ،
اب جس ہستی کے سامنے میں قبر پر پہنچ کر چنن پیر پر جا کر سجدہ کر رہا ہوں، اس نے پیدا کیا؟ نہیں، اس نے تو کوئی ذرہ بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو خود اللہ نے پیدا کیا۔ تو عبادت اس کی ہوتی ہے جو خالق ہوتا ہے۔ وَصَوَّرَهُ، اور اس کی صورت بنائی۔ اس پورے جسم کے ماڈل کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کسی بزرگ اور سید اور پیر یا سب نے مل کر کوئی کان کا پردہ ہی بنا دیا ہو، آنکھ کی پتلی ہی بنا دی ہو، سر کے بال ہی اگا دیے ہو، جب فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ، خوبصورت اس کو بنایا، تو پھر عبادت بھی صرف اس اللہ کی ہے۔ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، کان اور آنکھیں بنائی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ آنکھیں اگر کتنی خوبصورت ہیں، یہ آنکھیں، جس کی آنکھیں نہ ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں رب کے ہاں اس کے لیے جنت کا انعام ہے، اور وہ صبر کرتا ہے اس پر۔ یہ آنکھیں نور ہیں، یہ روشنی ہے، سبحان اللہ۔ وَشَقَّ سَمْعَهُ، یہ سماعت کان اللہ نے بنایا، کوئی شے اللہ نے، کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنائی؟ جب نہیں بنائی تو برکت والا ہے وہ اللہ جو بہترین پیدا فرمانے والا۔ کائنات کی کوئی شے، دیکھیے تو صحیح، کائنات کی کوئی شے کسی اور نے بنائی رب کے علاوہ؟ جب نہیں بنائی تو پھر سجدہ لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ دوسروں کے لیے سجدہ پھر جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 771۔ سیدنا حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ عز وجل خلقکم ورزقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور رزق دیا ہے۔ پیدائش دیکھیے اور پیدائش کا مرحلہ بھی دیکھیے، اور وہ 9 ماہ کے بارے میں سوچئے جو انسان اپنی ماں کے رحم کے اندر ہوتا ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا اور کیسے بتدریج یہ بڑھتا چلا گیا، سبحان اللہ۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ قرآن مجید کتنی خوبصورت کتاب اور رب کا کلام ہے۔ فرمایا یحییٰ علیہ السلام نے، ان اللہ عز وجل خلقکم، تمہیں پیدا کیا، جس کو سجدہ کر رہے ہو، جس کی عبادت کر رہے ہو، اور جس کے نام کو رب کا شریک بنا رہے ہو، اس نے جسم کا کون سا حصہ بنایا؟ وَرَزَقَكُمْ، اور تمہیں رزق دیا ہے۔ پیدائش کرنے کے بعد تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ موت تک تمہارے رزق کی ذمہ داری میرے رب سبحان اللہ و تعالی پر۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چرنے والے ہر شے کا رزق اللہ کی ذمہ داری، وہ رزق دیتا ہے، وہ رزاق ہے۔ اور کیسے دیتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جب پیدائش اللہ نے کی اور رزق بھی رب نے دیا ہے، تو یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَاعْبُدُوهُ، پھر عبادت اسی کی کرو، نظر اسی کے نام کی، اور نیاز اسی کے نام کی، اور چڑھاوے اسی کے نام کے، اور قربانیاں اسی کے نام کی، اور رکوع اور قیام اور سجدہ سب کچھ فَاعْبُدُوهُ، تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ جس عمل پر عبادت کا اطلاق ہوگا وہ صرف میرے رب کے لیے ہوگی، اور صرف عبادت ہی نہیں، بلا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کہ یہ خضر علیہ السلام ہے، ان کا پانی پر قبضہ ہے،
اور یہ گنج بخش اور رنج بخش ہے جو لاہور کا علی حجویری ہے، اور یہ اجمیر شریف ہے انڈیا کے اندر، یہ اولاد دیتا ہے اور یہ بڑی 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 قسمتوں کو کھری کرتا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ ذات اور صفات میں اکیلا جب اکیلا ہے اور خالق بھی وہ ہے اور رزق بھی وہی دے رہا ہے، تو پھر عبادت بھی اس کی اس انداز میں ہوگی کہ دنیا کے تمام جتنے بھی فوت شدہ یا زندہ اللہ کی شراکت کے دعوے دار ہیں، معبودان باطلہ یوں کہہ لیجئے، سب کا انکار کرنا ہوگا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ عبادت اور سجدہ صرف ایک رب کے لیے۔ یاد رکھیے گا، توحید عبادت کی اس قسم میں اگر خلل آ جائے کہ یہاں پر مسجد میں بھی سجدہ اور قبر پہ بھی سجدہ، تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، ان اللہ عز و جل خلقکم، یہ مسند احمد کی حدیث، اور 17170 اس کا حدیث نمبر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، یہودیوں کا ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انہو اذا کان یوم القیامت جعل اللہ السماوات علی اصبع، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر آسمانوں کو والارضین علی اصبع، اور ایک انگلی پر زمین کو، والماء والثرى علی اصبع، پانی اور کیچڑ کو ایک انگلی پر، والخلائق علی اصبع، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر، ثم یحزہن، پھر ان سب کو حرکت دے گا، ہلا دے گا، اللہ اکبر، ثم یقول، اور کہے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں۔ سارے آسمانوں کی موٹائی اور چوڑائی سبحان اللہ، اور اللہ کی ایک انگلی پر، علی کل شیء قدیر۔ کیسی ہے انگلی اس اللہ کی؟ ہمیں نہیں خبر کیسی انگلی ہے، ہم نہیں تشبیہ دے سکتے، نہ مثال بیان کر سکتے۔ اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق، سبحان اللہ۔ ساتوں زمینوں کو اللہ ایک انگلی پر اٹھا لے گا، ایک انگلی پر، پانی اور کیچڑ کو بھی ایک انگلی پر اٹھا لے گا، اللہ اکبر۔ ساری مخلوقات کو، کتنے قوتوں اور طاقتوں والا ہے وہ اللہ، اور اس کی انگلیاں، پھر سب کو ہلا بھی دے گا، حرکت دے دے گا، جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، اور پھر وہاں اس کے اندر ساری مخلوقات میں بڑے بڑے فرعون، حامان، شداد، جن کی کرسیاں بڑی مضبوط ہیں، جو رب کے مقابلے میں رب بنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی عبادتیں کروا رہے ہیں اور سجدے کروا رہے، سبحان اللہ۔ وہ سب موجود ہوں گے، ان کی موجودگی میں رب کہے گا، ان الملک، میں ہی بادشاہ، اور بادشاہت تو صرف اللہ کی ہے۔ ان کی کیا بادشاہت جو اپنے سانس کو اندر لے جانے اور باہر نکالنے پر قادر نہیں ہے؟ وہ کیسے بادشاہ ہے؟ کیسے رب نے سب کو بند کر دیا؟ بادشاہ وہ ہے نا، ہر شخص ہر جگہ پر پھنسا ہوا ہے، رو رہا ہے، یاد کر رہا ہے، نکل نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ بادشاہ اس نے بند کر دیا۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ، سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے، میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودی عالم کی یہ بات سنی تو اتنی زور سے ہنسے اور مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نمایاں ہو گئے۔
آپ اس کی تصدیق کر رہے تھے اور ان باتوں پر تعجب کر رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اللہ کیسے حق ہے کہ دنیا کے سارے طاغوتوں کو سے منہ موڑ کر ایک رب کی عبادت کی جائے. ہمارا جرم کیا ہے, ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم صرف یہی پیغام دیتے ہیں کہ یہ جتنے بلاوڑا شریف اور بری شریف اور گولڈا شریف اور اجمیر شریف اور حجویر شریف اور نظام الدین شریف اور شریف شریف سارے شریف, ان سب سے ہٹ کر اللہ کی قدر کیجئے اور اس کی عبادت کیجئے. یہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر یہ کرنے والے ہوتے انہیں کبھی موت نہ آتی, یہ فوت نہ ہوتے, یہ دنیا سے نہ جاتے. اس اللہ کی قدر کیجئے. قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ. قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور اس کے دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے. مطویات بیمینہ. ایسا بادشاہ سارے آسمانوں اور زمینوں اور ساری مخلوق کو لپیٹ لے گا اور ایک حدیث میں اچھال دے گا اور کہے گا این الملک. کون ہے بادشاہ؟ سبحانہ, وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے. وتعالی عما یشرکون, اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. پاک ہے ان گدی نشینوں کی اور سجادہ نشینوں کی اور مخدوموں کی خرافات سے اور ان کی شراکت سے, جو دین کے بھی دشمن اور ملک کے بھی دشمن. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, وہ پاک اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. کہ رب ان کی موڑتا نہیں ہے اور ہماری سنتا نہیں ہے. رب ان کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے. یہ سارے اولیاء اللہ مل کر رب کو مجبور کر دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی. آسمان بھی ساتھ, والارضین علی اصبع, زمینیں بھی ساتھ, زمینیں بھی ساتھ. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور انگلیوں کا اثبات بھی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. خلقت بیدی, اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسی اس کی شان کو لائق. اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. ہم یہ کیفیت علم غیب سے ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اس کیفیت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی کو نہیں. نہ ہم کسی تشبیہ دے سکتے ہیں, کتنی خوبصورت ہاتھ اور انگلیاں کیوں نہ ہو کسی کی, نہ ہم مثال بیان کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیت کریمہ وما قدر اللہ حق قدری پڑھنے کا مقصد ایک تو یہود کی بات کا تصدیق کرنا تھا, اور دوسرا مقصد یہ بتانا تھا کہ بدبخت یہودی اللہ کے بار اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور پھر شرک کرتے ہیں, اس ذات کی ناقدری کرتے ہیں. اور آج امت محمدیہ میں یہ بیماری عام ہے. کہیں پیر صاحب کا نام ہے لاڈلا پیر, چنن پیر پر جو 1.25 لاکھ قبریں موجود ہیں ان میں سے ایک لاڈلا پیر. پوچھا یہ لاڈلا پیر کیسے ہے؟ جی یہ اللہ کا لاڈلا ہے, اللہ اس کی کسی بات کو رد نہیں کرتا. سبحان اللہ. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لاڈلا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لے, اللہ نے کہہ دیا لا تہدی من احببت. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ کی قدر کیجیے. اللہ بڑا بادشاہ ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں 7513 نمبر ہے. سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر استغفار, سید الاستغفار,
وہ کون سا ہے؟ وہ یہ سب سے چوٹی کا استغفار، رب سے معافی مانگنے کا طریقہ، وہ یہ الفاظ بیان کیے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب۔ رب کا ترجمہ ہم پڑھا چکے ہیں، سردار، پالنہار، تفسیر کی کلاس بعد نماز فجر میں۔ لا الہ الا انت، انت ربی، تو میرا رب ہے، تو میرا رب۔ اور ایک بدبخت کو میں نے دیکھا ایک کلپ میں کہ ایک بزرگ کی ٹانگوں کو پکڑ کر اور اعلان کر رہا تھا کہ تو میرا رب ہے۔ ایسا بے ایمان دھرتی پر زندہ موجود۔ اور یہ انڈیا میں پتھروں کے جو مورتیوں کے پجاری ہیں وہ بھی انہیں رب مانتے ہیں، وہ ان کی ساری مشکلات دور کرتے۔ اور ہمارے ملک کے اندر یہاں پر بھی رب بنے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی رب اعلان کیا جا رہا ہے، انت ربی، تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ ہے کلمہ توحید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق، یعنی عبادت کے لائق نہیں۔ کسی اور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، یا ایسے کھڑے ہو جانا جو نماز کی کیفیت ہے، یا قیام کی صورت میں کھڑے ہو جانا، یہ جائز نہیں ہے، یہ تو شرک ہے۔ تیری عبادت کیوں کریں ہم؟ لا الہ الا انت، اس لیے کہ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، سبحان اللہ، وانا عبدک، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ عبادت اس لیے اللہ کی، وہ عبادت کا مستحق اس لیے ہے کہ خلقتنی، اس نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں کسی اور کا بندہ نہیں۔ بندگی سے میں کسی اور کی بندگی نہیں کرتا، بندگی صرف ان بندوں کو اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر کار بند ہوں۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا ہاں، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس کو بھول کر یہ نانگے شاہ، اور یہ فلانا شاہ، اور یہ فلاں شاہ، اور یہ فلاں سید، اور یہ یوں کر دیتا ہے اور یہ یوں کر دیتا ہے۔ اس کی نگاہیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ پر لوح محفوظ سے پڑھ کر بتلا دیتی ہیں تیرے اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، جو وعدہ کیا تھا ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق میں اس پر کار بند ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں ان بری حرکتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کی ہیں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، سارا دن بری حرکتیں کرتا ہے، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے نام کے من کے اور کڑے اور چھلے پہنے ہوئے ہیں، اور جانوروں پر عبادت کر رہا ہے، اور گھوڑے کا پجاری بنا ہوا ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، ان بری حرکتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کی۔ وہ بری حرکتیں گناہ بھی ہو سکتی ہیں، زنا بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ اور پیر کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابوء لک بنعمتک علی، مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں، سبحان اللہ، کتنی نعمتیں ہیں۔ دیکھنے کی نعمت اللہ، سننے کی نعمت، بولنے کی نعمت، پکڑنے کی نعمت، چلنے کی نعمت، سجدہ کرنے کی نعمت، قیام کرنے کی نعمت، اللہ، اولاد نعمت، مال نعمت، سواری نعمت، سبحان اللہ۔ ابوء لک بنعمتک علی، جو مجھ پر تو نے نعمتوں کی بارش کی، میں ان کا اقراری ہوں، ان کا اقراری ہوں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها، ان کو گنا نہیں جا سکتا، اتنی نعمتیں۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی وابوء لک بذنبی، اور اپنے گناہوں کا بھی اقراری ہوں۔ بڑے گناہ کیے میں نے، رات کو چھپ کر
دن کے اجالے میں کمرے بند کر کے تنہائی میں، کوئی نہیں دیکھ رہا اور جو دیکھنے والا اس سے چھپا ہی نہیں، ان کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، پس مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی بھی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں، یہ سید الاستغفار۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ اب جو شخص یہ سارے اقرار کر لیتا ہے صدق دل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انعام کیا ہے، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جس شخص نے اس استغفار پر یقین رکھتے ہوئے صبح کے وقت اسے دل کی گہرائیوں سے پڑھا، پھر شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، مر گیا، جنتی۔ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جس نے ان الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کے وقت انہیں پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، جنتی ہے۔ اہل ایمان اس سید الاستغفار کو یاد کیجیے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیے، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئیے اور اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اور بندگی کا اظہار کیجیے۔ اس لیے اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا سید الاستغفار ضرور سیکھو اور اسے حرز جان بناؤ۔ امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، 10301 نمبر، اور آج کے لیکچر کی آخری بات صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7378، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احد اصبر علی اذى یسمعه من اللہ عز وجل، اذیت ناک اور تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ اللہ اولاد دیتا ہے، وہ پیرن دیتا بنا دیتے ہیں، اللہ اولاد دیتا ہے، وہ پیر بخش کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ رزق دیتا ہے، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب نے رزق دیا، سید کی آمد سے دکان چمک اٹھی ہے۔ انہو یشرک بہ، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، وَیُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدِ، اور مشرکین کہتے ہیں اس کی اولاد ہے، یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں اس کی بیٹیاں ہیں۔ ثم هو يعافيهم ويرزقهم، اس کے باوجود اللہ انہیں عافیت میں بھی رکھتا ہے اور انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتا ہے یا اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے کہ اللہ کے ہاں تو اولاد نہیں تھی۔ جیسے ملتان کے قلعے پر جو قبریں موجود ہیں، وہاں پر ایک عورت اولاد مانگنے آئی تو اس نے کہا تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تو ان کا بچہ باہر کھیل رہا تھا، روتی ہوئی عورت باہر نکلی تو اس نے پوچھا اماں کیوں روتی ہے؟ کہا اولاد مانگنے آئی تھی۔ وہ واپس پلٹا، اس نے کہا اس کو اولاد چاہیے، کہا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ کہا اگر اس کے نصیب میں ہوتی تو تیرے در پر کیوں آتی، اسے اولاد چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ وہ کفر ہے، یہ وہ کفر ہے کہ اللہ تو اولاد دینا نہیں چاہتا لیکن بزرگ اولاد دے سکتا ہے۔ اس بات کو سن کر اللہ کتنا صابر ہے کہ رزق بھی دیتا ہے، عافیت بھی دیتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن اٹھا کر مشرکین کو جہنم کے ایندھن بنائے گا۔ اس وقت اللہ انہیں سزائیں دے گا کہ جنہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کی۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح توحید کا فہم عطا فرما، اسی پر زندہ رکھ اور اسی پر موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔